اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت مولاتنا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ یہ ایام شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور انہی ایام کو ایام فاطمیہ سے موسوم کیا گیا، اور محبان اہل البیت علیہم السلام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے محبت رکھنے والے لوگ دنیا کے گوش و کنار میں ان ایام میں خصوصی طور پر صدیقہ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی معصومانہ شہادت، مظلومانہ شہادت اور آپ کی مصائب کو یاد کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جو فضائل آپ کے بیان فرمائے، جو مراتب آپ کے بیان فرمائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی مسلمان صدیقہ طاہرہ حضرت زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ وہ یقینی طور پر مضبوط کرنا چاہے گا، اور آپ کے دامن شفاعت سے متمسک ہونے کو پسند کرے گا اور اس کی خواہش رکھے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے یا آپ فرماتے تھے وہ نص قرآنی کے مطابق وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، آپ جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ وحی کے مطابق اور وحی کے حوالے سے ہی ہوا کرتے تھے، اگرچہ آپ کے اوپر جو وحی ہوئی ان میں سے کچھ خداوند متعال نے اپنے اختیار اور ارادے سے قرآن قرار دیے، اور باقی قرآن تو نہیں ہے لیکن وہ بھی وحی ہی ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا آپ کا تعارف کرایا، ان کو مختلف مقامات پر اصحاب کے سامنے آپ نے ان کا تعارف کرایا، اور ان کو بعض اوقات حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کر دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ حسن اور حسین ہے، یہ امام ہے، یہ قام او قعد، یہ کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہے، یہ بیٹھے رہیں تو بھی امام ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام، اسی طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ نے ان کا تعارف کرایا۔ یہاں پر اگر ہم یہ سمجھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعارف صرف اس لیے کرایا، ان کی فضیلتیں اس لیے بیان کی کہ ان سے آپ کا رشتہ تھا، ان سے آپ کا ایک خونی تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر آپ نے ان کا تعارف کرایا، ان کی فضیلتیں بیان کی، تو یہ عدل اور انصاف کے خلاف ہے، اور یہ اس نظام کے اندر ایک طرح سے خلل کو بیان کرتا ہے کہ جس نظام میں حاکم اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کا تعارف، ان کی فضیلتیں، ان کی کرامات اس لیے بیان کریں کہ ان کا اس سے تعلق ہے اور رشتہ ہے، اور یہ بات کسی بھی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کا عقیدہ رکھا جائے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے اگر ان کا تعارف کرایا ہے، ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان کی کرامات اور ان کے مقامات کو بیان کیا ہے، تو یقیناً یہ خداوند متعال کے حکم پر اور ان کے اس معاشرے کے اندر اور اسلام اور مسلمین کے لیے ان کے
اس کردار کی وجہ سے جس کردار کو خداوند متعال نے ان ذوات کے لیے معین کیا تھا، اور اس نظام کے لیے جس نظام کے اندر ان کا بنیادی کردار تھا، یعنی نظام امامت۔ نظام امامت میں ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو دراصل خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ذوات کے ذریعے سے نظام امامت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ لہٰذا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو بھی آپ نے اس عنوان سے کہ آپ بھی حجت خدا ہے، آپ بھی خداوند متعال کی حجج میں سے ایک حجت ہے، اسی وجہ سے خداوند متعال نے آئے تطہیر میں آپ کو شامل رکھا، آئے مباہلہ میں آپ کو شامل رکھا، حل عطا میں آپ کو شامل رکھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، وہاں آپ نے فرمایا ہی روحی التی بین جنبی، زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا میری روح ہے، میری جان ہے۔ یہ سب کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو نظام پیغمبر اکرم اس کائنات کے لیے، عالم انسانیت کے لیے تا قیامت جو نظام آپ لے کر آئے ہیں، اس نظام کی بقا اور اس نظام کو اس کے حقیقی اور صحیح راستے کے اوپر گامزن رکھنے کے لیے صدیقہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد اطہار کا کردار تھا، اور انہی سے متمسک رہنے کی ضرورت تھی۔ جس طرح آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں، گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن خدا کی کتاب اور میری اہل بیت۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا کردار ادا کیا، اپنا کام آپ نے انجام دیا، اور مسلمانوں کو نظام امامت کی طرف متوجہ کیا، اور اس نظام امامت کے جو بنیادی ستون تھے ان کا تعارف بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا۔ لیکن جو ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی آنکھیں بند ہوئی اور آپ اپنے خالق کی طرف کوچ کر گئے، تو مسلمانوں نے جو نظام ان کے لیے پیغمبر اکرم نے عطا کیا تھا، اور جس نظام میں اہل بیت اطہار کا بنیادی کردار تھا، بلکہ انہی سے ہی متمسک رہنا تھا، اس نظام کو اس کے حقیقی راستے سے ہٹایا، اور ہٹانے کی وجہ کیا بتائی؟ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس خطبے کے اندر جو خطبہ فدکیہ سے معروف ہے، اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ھذا والعہد قریب والکلم رحیب، اور یہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا وہ ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کوئی بہت زیادہ گزرا بھی نہیں تھا، آپ کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا جو زخم تھا وہ ابھی بھرے نہیں تھے، والرسول لما یقبر، بلکہ ابھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن بھی نہیں ہوئے تھے، ابتداراً زعمتم خوف الفتنتی، اور تم لوگوں نے جلدی کی، بڑی سرعت کے ساتھ تم لوگوں نے اس نظام کو اس کے حقیقی وارثین سے اور کسی طرف لے کر چلے گئے۔ ابتداراً زعمتم خوف الفتنتی، گمان یہ کیا یا کہا یہ گیا کہ اگر ایسا نہ کریں تو فتنے کا خوف ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا، لیکن آگاہ رہو کہ فتنے میں تم پڑ چکے ہو، فتنے میں گر چکے ہو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ توبہ کے اندر 49 آیت ہے، جس کو حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے اندر جس کو ذکر فرمایا آخر میں الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جو جملہ ہے وہ دراصل قرآن کی آیت ہے، اور یہ آیت دراصل جنگ میں جو لوگ جانے سے، منافقین جو جنگ میں جانے سے احتراز کرتے تھے یا بہانے تراشتے تھے، اور انہوں نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمیں اس جنگ سے اجازت دیجئے، ہمیں معاف فرمائیں، ہمیں چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ مال غنیمت وغیرہ کی وجہ سے ہم
امتحان میں نہ پڑ جائیں، کوئی آزمائش میں نہ پڑ جائیں، لہٰذا ہم جنگ کے لیے نہیں جائیں گے تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں، فتنے میں نہ پڑیں۔ تب خداوند متعال نے فرمایا تھا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، دراصل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول نہ کرنا، آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح عمل نہ کرنا، حقیقی فتنہ تو یہ ہے جس میں تم پڑ چکے ہو۔ اب ایک ایسے فتنے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے جو صرف بہانے کے طور پر تم لوگ استعمال کر رہے ہو۔ یہی کچھ ہوا صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، آپ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم لوگوں نے جلدی کی اور وجہ بتائی فتنہ، جبکہ فتنے میں تو تم اب پڑ چکے ہو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام دیا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کے ستونوں کا تعارف بھی کرایا تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں قرآن اور اہل البیت سے متمسک رہنے کا حکم دیا تھا، آج جب لما یقبر، جب کہ رسول ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے جب کسی اور راستے کی طرف چل پڑے ہو تو فتنے میں تو اب گر چکے ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کے، اس قدر آپ نے اہل بیت علیہم السلام خصوصاً صدیقہ سلام اللہ علیہا کی فضائل بیان کیے، آپ کی کرامات لوگوں نے دیکھی، ان تمام کے باوجود اتنی جلدی ان تمام فضائل کو، ان مقامات کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو فراموش کیسے کیا گیا؟ تو یہ ایک پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایک نظام کو بعض لوگ اس کے راستے سے منحرف کر کے کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اس نظام کے لیے جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہے، جن لوگوں نے دن رات اس نظام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے، وہ اس نظام کو اس کے حقیقی راستے سے منحرف ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، وہ مزاحمت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس نظام کو اس کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو اس نظام کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقینی طور پر جب اس نظام کو کسی اور طرف لے جانے والے لوگ جب وہ طاقت میں ہوں، قوت میں ہوں، تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جن سے انہیں یہ خوف ہے کہ یہ مزاحمت کریں گے، یہ ہمیں اپنے جو عزائم ہے اس کے راستے میں یہ حائل ہوں گے، یہ رکاوٹ بنیں گے، اور جن سے یہ احتمال ہے کہ وہ رکاوٹ بنیں گے ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہی کچھ آج بھی ہوتا ہے، حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا کے زمانے میں بھی ہوا، اور چونکہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا اس نظام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بھی انہی کی تھی، اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ امیدیں بھی انہی سے تھی، اور اس نظام کی حفاظت کے بارے میں سب سے زیادہ ذمہ داری بھی انہی کی تھی، لہٰذا سب سے پہلے جو اس نظام کے لیے قربانی دے سکتے تھے، اس نظام کی بقا کے لیے جو مزاحمت کر سکتے تھے، وہ آپ کی ذات تھیں، اور امیر المومنین علیہ السلام ان دونوں کو سب سے پہلے نشانہ بنایا بھی گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اس قدر نشانہ بنایا گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے گلے میں رسن ڈال کر آپ کو کھینچتے ہوئے دربار لے گئے، اور صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت کے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ آپ بھی اس دنیا سے مظلومہ انداز میں اور انتہائی آپ مظلومانہ حالت میں اس دنیا سے آپ بھی چلی گئی۔ خدا ہم سب کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔